سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہزارہ برادری جو ہی مچ کے بھیانک سانحے کے شہداء کی میتوں کی تدفین کرتی ہے وہ کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سانحہ مچ کے شہداء کی تدفین کے معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے علماء و مشائخ سے تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔ بحرین نے پاکستان کے ساتھ اپنے خصوصی تعلقات کا اعادہ اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ حکومت ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 48 افراد جاں بحق جبکہ 2435 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت کے ایک ممتاز فوجی تھنک ٹینک نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فوج کو ہر سال خودکشیوں، اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ اور ناخوشگوار واقعات میں اپنے اہلکاروں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں طالبان کے ایک حملے میں پولیس کے ایک سربراہ سمیت سیکورٹی فورسز کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہزارہ برادری جو ہی مچ کے بھیانک سانحے کے شہداء کی میتوں کی تدفین کرتی ہے وہ کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں خصوصی ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے افتتاح کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئلے کے مقتول کارکنوں کی آج تدفین کر دی جاتی ہے تو وہ آج ہی کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے ہزارہ برادری کے تمام مطالبات منظور کر لیے ہیں۔ غمزدہ خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے گا اور ان کی مکمل دیکھ بھال کی جائے گی کیونکہ انہوں نے اس گھناؤنے واقعے میں اپنے بہادر محنت کشوں کو کھویا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے ہزارہ برادری کو یہ پیغام دینے کے لیے حکومت ان کے ساتھ ہے، اپنی کابینہ کے ارکان کو کوئٹہ بھیجا۔ عمران خان نے کہا کہ مچ سانحہ پاکستان میں انتشار اور فرقہ واریت پھیلانے کے حوالے سے بھارتی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مکاتب فکر کے مذہبی دانشوروں کو قتل بھارت کا منصوبہ انہوں نے اسلام آباد کے قریب ایک تخریبی کارروائی سمیت دہشت گردی کی 4 بڑی کارروائیاں ناکام بنانے پر خفیہ اداروں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ آگ بجھا دی ہے جس کے ذریعے دشمن فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ خصوصی ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے افتتاح کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی کے لیے مراعات دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے شاندار مواقع پیدا ہوں گے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ میں رہائش پذیر پاکستانیوں سمیت بیرون ملک مقیم پاکستانی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کو دی گئی مراعات سے مستفید ہو سکیں گے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک میں ٹیکنالوجی زونز کا قیام بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان کیوبا کے ساتھ تجارت، معیشت، صحت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ وہ کیوبا کے سفیر سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کو ان شعبوں کی نشاندہی کی ضرورت ہے جن میں وہ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کو فروغ دے سکیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی اور ثقافتی سطح پر تبادلوں پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مچ میں ہونے والے حادثے کا شکار افراد کی تدفین کا معاملہ فوری طور پر حل کرنے کے لیے مذہبی علماء سے تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی تدفین کا معاملہ حل ہوگا وزیر اعظم کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ کئی سال سے ہزارہ برادری عالمی طاقتوں کے نشانے پر ہے۔
اس سے پہلے نیشنل پولیس اکیڈمی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے پولیس فورس پر زور دیا کہ وہ ایمانداری، لگن اور جرات کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ شیخ رشید نے اعتماد ظاہر کیا کہ پولیس اکیڈمی میں پولیس اہلکاروں کو دی جانے والی تربیت قوم کی خدمت میں ان کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بحرین نے پاکستان کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق کا اعادہ اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ان خیالات کا اظہار بحرین کی قیادت کی جانب سے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا گیا، جنہوں نے بحرین کا 3 روزہ دورہ کیا۔ دورے کے دوران بری فوج کے سربراہ نے بحرین کے ولی عہد سلمان بن حماد بن عیسیٰ الخلیفہ، بحرین کی دفاعی فوج کے کمانڈر ان چیف خلیفہ بن احمد الخلیفہ اور بحرین کے نیشنل گارڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقاتیں کی اور باہمی دفاع، سلامتی، تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بری فوج کے سربراہ کو دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے کی گئی نمایاں خدمات انجام دینے کے لیے بحرین کے ولی عہد کی جانب سے بحرین کا سب سے بڑا اعزاز بحرین آرڈر پیش کیا گیا۔ بری فوج کے سربراہ نے شاکر کیمپ میں پاک بحرین مشترکہ عسکری مشقوں البدر 5 کی اختتامی تقریب میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے تربیت کے معیار کو سراہا۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ یہ مشق دہشت گردی کے خلاف دونوں اقوام کی مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی بلوچستان عوامی پارٹی کی رکن نصرت شاہین نے آج سینیٹر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سینیٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے ان سے حلف لیا۔ نصرت شاہین سینیٹر کلثوم پروین کی کورونا وائرس سے انتقال کے بعد بلوچستان سے خالی ہونے والی نشست پر بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں۔ سینٹ نے حزب اختلاف کے کارکنوں کے خلاف حکومت کے کریک ڈاؤن سے متعلق حزب اختلاف کے ارکان کی جانب سے پیش کی گئی تحریک پر بحث دوبارہ شروع کی۔ انہوں نے یہ اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ بعض ارکان پارلیمنٹ خود کو مقدس گائے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مالم جبہ سوات میں اراضی کو پٹے پر دینے کے حوالے سے اپنی مبینہ کردار کے الزام میں خود کو نیب کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر سسی پلیجو نے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے حزب اختلاف کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 38,369 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,435 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے نئے اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ 48 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس وقت ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ 33,124 مریض زیر علاج ہیں۔ صنعتی اصلاحات کے بارے میں کابینہ کمیٹی نے نیشنل ہاؤسنگ اتھارٹی کے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں انضمام کی منظوری دی ہے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے اسلام آباد میں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ دونوں اداروں کے انضمام کی سمری حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ بحر ہند اور بحر الکاہل کی سلامتی امور کے بارے میں امریکہ کے نائب وزیر دفاع کی سربراہی میں ایک وفد نے آج راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور پاک امریکہ تصویراتی سطح کی دفاعی مذاکرات کے بارے میں مشاورت کی۔ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ دو طرفہ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون پر مبنی علاقائی سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کے ایک ممتاز فوجی تھنک ٹینک نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فوج کو ہر سال خودکشیوں، اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ اور ناخوشگوار واقعات میں اپنے اہلکاروں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوشن نامی تھنک ٹینک کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں میں فوجیوں میں ذہنی تناؤ میں نمایاں اضافہ ہوا۔ تھنک ٹینک نے مزید کہا کہ نصف سے زائد فوج میں پیشہ ورانہ اور غیر پیشہ ورانہ اسباب کے باعث شدید ذہنی تناؤ دیکھا گیا۔
افغانستان کے صوبے ہرات میں طالبان کے ایک حملے میں پولیس کے ایک سربراہ سمیت 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک مقامی عہدیدار کے مطابق حملے میں 4 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم انتہائی سرد رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، پوٹھوہار ریجن، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت یہ رہا: اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 16، کراچی 20، پشاور 18، کوئٹہ 5، گلگت 6، مری 4 اور مظفر آباد میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، بارہمولہ، اننت ناگ، شوپیاں اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت یہ رہے: پلوامہ اور بارہمولہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 17، لیہ -8، شوپیاں اور اننت ناگ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔